ناظرین، سوشل میڈیا کے ذریعے میرا آپ سے پہلے سے رابطہ موجود ہے۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ بہت ہی اہم ہے، اس لیے کہ انسان کا سب سے بڑا وائٹل آرگن ہارٹ ہے اور اس کے بعد برین ہے۔ تو ناظرین، وقت کے ساتھ، عمر کے ساتھ ان کے اندر ہارٹ کی، خون کی جو مین نالیاں ہیں، کورونری آرٹریز، اور برین کی جو مین آرٹریز ہیں، ان میں ایتھروسکلروسس کی وجہ سے نیرونگ ہو جاتی ہے۔ اس نیرونگ کی وجہ سے خون اور یعنی کہ آکسیجن کی جو ان کی ڈیمانڈ ہے پوری نہیں ہوتی، اس خون اتنا سپلائی نہیں ہوتا اور خون میں ہی آکسیجن ہوتی ہے، تو اسے ہم اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کہتے ہیں۔ ناظرین، اس کا سب سے بڑا جو پریونشن ہے، ایک تو اسٹیٹن گروپ آف ڈرگس ہیں، یعنی کولیسٹرول کو ساری زندگی ہم نے کم رکھنا ہوتا ہے۔ اس میڈیسن کو لے کے اسٹیٹن گروپ میں سے کوئی بھی دوائی لے سکتے ہیں، لیکن اس وقت جو زیر بحث جو ڈرگ ہے آج کل پوری دنیا میں 2022 کی اسٹڈی کے بعد بہت سے کارڈیولوجسٹ نے اور بہت سے ایسے لوگوں نے اس کو خام خواہ کنٹروورشل بنا دیا ہے کہ کیا ایسپرین کو اور کلوپیڈوگریل کو یوز کیا جائے کہ نہ کیا جائے۔ یہ پرائمری اور سیکنڈری پریونشن میں یہ میڈیسن استعمال ہوتی ہیں۔ ان کا کام ہے خون کو پتلا رکھنا، اور خون کو پتلا رکھ کے پلیٹلیٹس کی جو ایگریگیشن ہے، پلیٹلیٹس خون کا ایک خاص اللہ تعالیٰ نے حصہ بنایا ہے، جیسے کہ آر بی سیز ہیں، ڈبلیو بی سیز ہیں، وائٹ سیل، ریڈ سیل، اور پلیٹلیٹس جو بون میرو سے بنتے ہیں اور لیور سے بھی پلیٹلیٹس کا ڈائریکٹ تعلق بنتا ہے۔ یہ بہت ہی ضروری ہیں ہماری زندگی کے لیے۔ تو پلیٹلیٹس کی ایگریگیشن سے یہ نہ ہو کہ سڈن کلوٹ بننے سے ہمارے دل کے اندر جو ہے کارڈیو ویسکولر ایکسیڈنٹ ہو جائے، یا کوئی دماغ کے اندر کلوٹ بننے سے سیریبرو واسکولر ایکسیڈنٹ ہو جائے۔ اب ہم نے پرائمری اور سیکنڈری پریونشن ہوتی ہیں، اس لیے اس میں جو ہے ایسپرین اور کلوپیڈوگریل ہم استعمال کرتے ہیں۔ یہی ہمارا آج کا موضوع ہے، یہی موضوع آج دنیا بھر میں موضوع چل رہا ہے۔ تو ناظرین، جو سب سے بڑے رسک فیکٹر ہیں ان کے خون کی نالیوں کے تنگ ہونے میں، وہ فیملی ہسٹری ہے۔ فیملی ہسٹری سب کو، تمام رسک فیکٹر کو سپرسیڈ کر جاتی ہے۔ فیملی ہسٹری میں ہمارے والدین، ہمارے آباء و اجداد آتے ہیں۔ اس کے بعد فیملی ہسٹری کے بعد ڈسلیپیڈیمیا، یعنی کولیسٹرول کے تمام جو کہ اقسام ہیں ان کا زیادہ ہونا، اور جو گڈ کولیسٹرول ہے ایچ ڈی ایل کا کم ہونا، اور اس کے بعد اوبیزٹی ہمارا رسک فیکٹر ہے۔ اس کے بعد اسموکنگ رسک فیکٹر ہے، ڈائبٹیز جو ہے وہ بہت بڑا ایک رسک فیکٹر ہے، پھر فزیکل ان ایکٹیویٹی۔ ناظرین، ہمارا لائف سٹائل خصوصاً کھانے پینے کا یکسر تبدیل ہو گیا ہے۔ ہم گوشت بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں، مرغن غذائیں بہت استعمال کر رہے ہیں، اور اسی طرح فاسٹ فوڈ کا بہت استعمال ہم نے شروع کر دیا ہے۔ سری پائے، کڑھائی گوشت وغیرہ، اسی طرح گردے کپورے، چانپیں، اور اس طرح کی حلوہ پوری اور نان کے ناشتے کر رہے ہیں۔ تو ان چیزوں سے ہم اوائڈ نہیں کر سکتے۔ اسی وجہ سے کارڈیک ڈیزیز کا جو ہے وہ پرسنٹیج جو ہے بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ پہلے یہ ڈیزیز 50 یا 60 سال کی عمر میں انجائنا کی صورت میں اس کی سمٹمز آتی تھیں، اب اس کی سمٹمز 40 ایئرز 45 ایئرز میں آنا شروع ہو گئی ہیں، اور یہ ڈیزیز آپ سن کر حیران ہوں گے کہ صرف 15 سال کی عمر میں بننا شروع ہو جاتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے، رسک فیکٹر کے ہوتے ہوئے، اب ہم نے سڈن کارڈیک ایپیسوڈ سے، سڈن کارڈیک ایکسیڈنٹ سے، سڈن کارڈیک ڈیتھ سے، سڈن سیریبرو واسکولر ایکسیڈنٹ سے ہم نے کیسے اپنا بچاؤ کرنا ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس پریونٹیو میئر جو ہے پرائمری ہمیں ہر صورت میں یوز کرنی ہے۔ ہمیں کئی لوگ ڈاکٹر آ کر یوٹیوب میں منع کر رہے ہیں، ایسا قطعاً آپ نہ کریں، اور ایسپرین اور کلوپیڈوگریل اپنے ڈاکٹر کے مشورے سے اور جو انہوں نے آپ کو بتایا ہے اس کو ضرور جاری رکھیں، اس کو بالکل بند نہ کریں۔ 75 ملی گرام ایسپرین، 75 ملی گرام کلوپیڈوگریل یہ خون کو پتلا کرتی ہیں اور پلیٹلیٹس کی ایگریگیشن کو روکتی ہیں اور کلوٹ کے بننے کے روکتی ہیں، اور سڈن جو کارڈیک یا سڈن جو سی وی اے کے جو ایکسیڈنٹس ہیں ان سے
یہ ہمیں بچاتی ہے. تو یہ ہماری لائف کے لیے بہت ضروری ہے, اور یہ پریونٹیو جو ہے میئر, یہ پرائمری پریونٹیو میئر ہے, اس کو ہم کسی صورت میں بھی نہیں بند کر سکتے. کارڈیک پیشنٹس میں, اسکیمک ہارٹ ڈیزیز اور برین کے کیسز میں اور بلڈ پریشر کے کیسز میں اس کو ہمیں ہر صورت میں لینا ہے. جہاں رہ گئی بات کہ جی یہ بلیڈنگ کرتی ہے اسٹومک کے اندر یا برین کے اندر, ہیمریج کر سکتی ہے, ایسی قطعاً کوئی بات نہیں ہے. ہمارے پاس ٹیسٹ ہیں, INR ہے, PT ہے, APTT ٹیسٹ ہے, جس سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا خون کتنا تھن ہوا ہے. تو لہذا پرائمری جو ہے پریونٹیو میئرز ہم نے لینی ہے. یہ نہ ہو کہ سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا ہوا, دن کو اگر چراغ جلائے تو کیا ہوا. تو ہمیں یہ اڈاپٹ کرنی ہے, اسے پرائمری پریونٹیو میئر کہتے ہیں. ایسپرین اور کلوپیڈوگریل کو روزانہ لینا, دونوں میں سے ایک دوائی بھی لے سکتے ہیں, یا ایسپرین لیں یا کلوپیڈوگریل بھی لے سکتے ہیں. لیکن جہاں سیکنڈری ایپیسوڈ ہو جاتا ہے, سیکنڈری کا مطلب ہے جہاں مائیوکارڈیل انفارکشن ہو جائے, دل کا اٹیک ہو جائے, یا بائی پاس آپریشن ہو, یا سٹنٹ پڑ جائیں کسی کو, یا والوولر ڈیزیز ہو ہارٹ کے دائیں طرف یا ہارٹ کے بائیں طرف والوولر ڈیزیز ہو, اور اس کے لیے والوٹمی کا آپریشن ہو, تو اس صورت میں ہمیں دونوں دوائیاں جو ملا کر لینی ہیں, اس میں کلوپیڈوگریل اور ایسپرین دونوں کا کمبینیشن 75+75 ملی گرام ڈیلی لینا ہے, تاکہ ہم خون کو پتلا رکھ سکیں اور کلوٹ جو ہے اس کو بچائیں اور سڈن ڈیتھ سے اپنے آپ کو ہم بچا سکیں اللہ تعالیٰ کے کرم سے. تو یہ نہایت ضروری ہے. لیکن ہم نے کس صورت میں ان میڈیسنز کو نہیں لینا ہے, وہ صرف کچھ بیماریاں ہیں جن میں قدرتی طور پہ خون کے اندر پلیٹلیٹس بنتے نہیں ہیں, تو وہ ان میں ہے تھرومبوسائٹوپینیا, جس کی وجہ سے باڈی میں پلیٹلیٹس خود ہی نہیں بنتے, یا پھر کوگولیشن کے فیکٹرز ہوتے ہیں, یعنی خون کے جمنے کے فیکٹرز. اگر ان میں کوئی ہمارے اندر بیماری ہو پیدائشی طور پر, جیسے ہیموفیلیا ہے, یا ہمیں لیور ڈیزیز ہو جائے, ہیپاٹائٹس C ہو جائے, ہیپاٹائٹس B ہو جائے, یا کوئی کرونک لیور کی ڈیزیز ہے, تو وہاں ہمارے پلیٹلیٹس کی جنریشن ہوتی ہی نہیں, صحیح بہت کم ہوتے ہیں, خون پتلا ہوتا ہے, اس لیے کلوٹ بننے کا اندیشہ نہیں ہوتا. اور دوسری ایک اور میں آپ کو بات بتا دوں کہ جب ہم یہ ڈرگز لے رہے ہوتے ہیں تو ہم اپنے معدے کو بہت آسانی سے بچا سکتے ہیں. ان کو NSAIDs ڈرگز کہتے ہیں, تو اس کو ہم بہت آسانی کے ساتھ اپنے معدے کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. وہ ہم PPI ڈرگ ہوتا ہے گروپ, یعنی اومیپرازول, ایسمیپرازول ہے, یہ میڈیسنز لے کے ہم بچا سکتے ہیں. لیکن کوئی سڈن اگر ایسے ایپیسوڈ سے ڈیتھ ہو جائے, خاص طور پہ کئی لوگوں کی ہپ جوائنٹ کی سرجری ہوتی ہے, یا ان کے نی جوائنٹ کی ریپلیسمنٹ ہوتی ہے, یا وہ ایسی کسی بیماری میں لمبے عرصے کے لیے لیٹ جاتے ہیں, تو وہاں پہ خون پتلا کرنے کی دوائیاں ہیں. ان گروپ کی دوائیوں کو کہتے ہیں اپکسابین کہتے ہیں, اور ریویروکسابین کہتے ہیں. یہ دوائیاں ہم نے دینی ہوتی ہیں ان لوگوں کو, تاکہ ہم وہاں پہ بہت ہی سڈن, بہت ہی خطرناک قسم کا ایمبولزم, یعنی کلوٹ بنتا ہے ٹانگ میں یا کسی جسم کے حصے میں, اور جا کے خون کے اندر چلا جائے گا, یا میں جا کے فوری طور پہ وہ سڈن ڈیتھ کا باعث بن سکتا ہے. اس لیے ہم لوگوں کو خون پتلا کرنے والی دوائیاں لینا ہم بہت ہی ضروری ہے, خاص طور پہ کارڈیک ڈیزیز کے پیشنٹس کے لیے, اسکیمک ہارٹ ڈیزیز کے لیے, اور سیکنڈری طور پر جب کوئی ہمیں کارڈیک اٹیک ہو جائے یا کوئی پرابلم ہو جائے تو اس کے لیے ساری زندگی ہم دوائی لیں گے. لیکن ان کے لیے جو امپورٹنٹ ٹیسٹ ہے INR, PT اور APTT ٹیسٹ برابر ساتھ کرواتے رہیں گے اور اپنے ڈاکٹر کے ساتھ رابطہ رکھیں گے. میں امید رکھتا ہوں میں نے جو آپ کو انفارمیشن دی ہے آپ اس سے ضرور فیض یاب ہوں گے, اور انشاءاللہ دوسری ویڈیوز میں آپ سے رابطہ ہوگا. تب تک کے لیے خدا حافظ.